السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بہ نستعین ونصلی علی رسولہ الکریم محمد الامین صاحب کتاب الکریم والفرقان الحکیم وعلى آلہ واصحابہ الغر الحامین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، بچوں اور پردہ نشین بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں سیرت کے موضوعات میں بڑے بڑے واقعات ہوئے اور بڑے بڑے معجزے بھی ہوئے ہیں۔ لوگوں نے معجزات نبوی پر بڑی ضخیم کتابیں بھی تصنیف کی۔ اسی میں سے ایک بڑا واقعہ اسراء کا ہے، جسے معراج کا واقعہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت عظیم الشان واقعہ۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کے تعلق سے جتنی دینی کج بحثیاں علماء کرام میں اور عوام میں ہوئیں اور اب بھی ہیں، وہ کسی دوسرے واقعہ کے تعلق سے نہیں ہوئی۔ یہ معراج جسمانی تھی کہ منامی تھی، روحانی تھی، یہ اس طرح کے کج بحثیوں میں لوگ الجھے رہے اور کافی توانائی اپنی خرچ کی اور موٹی موٹی کتابیں بھی تصنیف کی۔ اللہ تعالیٰ 15ویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات، برتر ہے وہ ذات، ہر طرح کے عیوب و نقائص سے بالاتر ہے وہ ذات، جو ایک رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے اس دور کی مسجد، مراد بیت المقدس، یروشلم، تو دور کی مسجد تک وہ اللہ تعالیٰ اس ذات کو لے گئی تاکہ اس کے ارد گرد جو برکات ہیں، تجلیات ہیں، انوار ہیں، اس کا مشاہدہ کرائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آپ کو ایک رات میں مسجد حرام سے دور کی مسجد لے جایا گیا اور اس کے بعد اور آگے کا مرحلہ پیش آیا، جس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ
قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن احادیث میں پوری تفصیل آئی ہیں، اور سورہ نجم کا جب مطالعہ کریں گے تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ وہاں سے 7 آسمان گئے، اس کے آگے بھی گئے سدرۃ منتہا تک، اور پھر سدرۃ منتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، یہ حقیقت ہے۔ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہو، ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے صرف اپنے انفس اور آفاق میں جو دلیلیں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اپنے عقل سے کام لے کر کے وہ رب سے آشنا ہو جائے اور اس پر ایمان لائے، اس پر یقین لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہیں رسالت کے مقام پر سرفراز کرتا ہے، انہیں ملکوت سماوات والارض، آسمان و زمین کی تجلیات کا مشاہدہ کراتا ہے، تاکہ اگر ہمارا ایمان حق الیقین ہے، اس بات پر یقینی ہے کہ ایک اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے، کئی خدا، کئی الہ، کئی صنم نہیں ہو سکتے، ورنہ تباہی مچ جائے گی اس کائنات میں۔ تو یقین پر حقیقی ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے اللہ کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عین الیقین کا ایمان عطا فرماتا ہے، یعنی بچشم خود اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراتا ہے۔ جس زمانے میں رسول آئے، اس زمانے کی جو کیفیات تھیں، ضروریات تھیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ نے گفتگو کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے گفتگو کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی تو آپ نے انہیں ایک تو گوشت پالنے میں، گہوارے میں انہیں بولنے کی طاقت دے دی، پھر وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے اللہ کی اجازت سے، کس کے گھر میں کیا ذخیرہ ہے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تو یہ سب ملکوت سماوات میں اور ارض میں ہے، زمین و آسمان کی بادشاہتوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہے انبیاء کے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا سلسلہ نسب جو حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، مسلمان، نصارہ اور یہود، یہاں تک کہ میری ایک تحقیق ہے، اس کا موقع یہاں نہیں ہے، کہ جو یہاں ہمارے ہندوستان میں آریہ یا برہمن ہے، ان سب کا سلسلہ جو ہے جا کے براہام سے، برہمنوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مشاہدہ کرایا اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور ان کا وہ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ذرا مجھے دکھا دیجئے
کیف تحیی الموتی، آپ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایمان ہے، پکا مومن۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل ذرا مطمئن ہو جائے۔ تو انبیاء جو ہے وہ عین الیقین، مشاہدہ حق کے بعد جو پیغام دیتے ہیں وہ اتنا یقینی ہوتا ہے، اتنا حتمی ہوتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ ہوتا ہے کہ قوم ان کی چاہے جتنا بھی ظلم ڈھائے اور کتنا بھی دباؤ ڈالے، وہ اس کے لیے تیار ہے کہ اگر میری قوم میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دے تبھی میں اپنی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ حق الیقین کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقین کی اس منزل تک پہنچانے کے لیے جس سے کہ دنیا کی امامت کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، دور کی مسجد، اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ واقعہ معراج کا سارے انبیاء کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے تو انبیاء کی تاریخ میں اتنا عظیم واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا ہے۔ یہ بات یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ واقعہ معراج جو ہے دینی کچھ بحثیوں میں زیادہ الجھ گیا، تو اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ سن 10 نبوی میں ہوا کہ 11 نبوی میں ہوا یا 12 نبوی میں ہوا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ سن 9 نبوی میں شاب ابی طالب سے نکلنے کے بعد، اس کی گھیرا بندی سے آزاد ہونے کے بعد، جب مکہ آپ لوٹے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے پیارے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ فولادی چٹان تھے، آہنی دیوار تھے، جو ہر موقع پر اپنے بھتیجے کے لیے کھڑے رہے۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد خلوت و جلوت ہر موقع پر آپ کو تسلی دینے والی، آپ کا حوصلہ بڑھانے والی، آپ کے غم گسار، آپ کی ہمدرد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ان دونوں کے جانے کی وجہ سے سن 9 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہ غم کا سال۔ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ قبیلے کا سردار بنا۔ ابو طالب جب تک سردار تھے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گستاخی کرنے کی، لیکن جب یہ سردار ہوا تو یہ خود بہت بڑا گستاخ تھا، بے ادب تھا، دشمن رسول تھا۔ گھر کے باہر اس کی بیوی کانٹے پتھر رکھ دیتی تھی، اور یہی نہیں، گھر کے اندر دیہاتوں میں ایک بڑا گھر ہوتا ہے، جب بھائیوں میں بٹوارا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی دیوار کھینچ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ادھر ان کا ہے، ان کا ادھر ہے۔ تو ان کی بیوی جب کھانا ایک دم تیار ہو جاتا تھا آخری مرحلے میں، تو کوڑا گندگی اٹھا کے ہانڈی میں پھینک دیتی تھی، کھانا خراب کر دیتی تھی۔ یہ حد ہو گئی۔ تو آپ
مکے کے ان حالات سے پریشان ہو کر کے آپ نے سوچا طائف جایا جائے، کوئی اور نگری دیکھی جائے۔ تو آپ سن 1090 میں طائف گئے۔ طائف میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہاں سے واپسی کے بعد جو قبائلی نظام تھا اس زمانے میں، اور آج بھی جہاں قبائل ہیں وہ وہاں یہی نظام ہے کہ اب مکے میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، بغیر کسی سیکورٹی کے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مختلف سرداران مکہ کے پاس بھیجا، سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ مطعم ان کے یہاں جب پیغام پہنچا تو انہوں نے 7 بیٹے تھے، ساتوں سے کہا ہتھیار اٹھاؤ اور جاؤ لے کے آؤ۔ انہوں نے پناہ دی، اور اس کا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحے تک نہ صرف مانتے رہے، تذکرہ بھی کرتے رہے۔ بیٹے گئے آپ کو مکہ میں لے آئے، حرم میں، اور اس کے بعد یہ حرم میں آئے اور کہا کہ محمد میری پناہ میں۔ یہ حالات تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سانس لینا بھی مشکل۔ ان حالات میں بعض محدثین کہتے ہیں 11 میں، اور زیادہ تر لوگوں کا اس معاملے میں ہے کہ 1290 میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلا پیغام تو یہی ہے کہ پورا قبیلہ، پورا شہر، پوری دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، آپ کو گرانا چاہتی ہے، آپ کو رسوا کرنا چاہتی ہے بظاہر، لیکن اللہ تعالی آپ کو 7 آسمان نہیں، اس سے اوپر بھی لے جانے کو تیار، اور لے گئی وہ ذات گرامی آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حق کی دعوت کوئی دبا نہیں سکتا، لاکھ لوگ جتن کر لیں، کوششیں کر لیں، مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر اتروا لیں، اذان میں بھی پابندی لگا دیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ 70 سال تک پابندی رہی قرآن کی تلاوت پر، اذان پہ، نماز پہ، مسجدوں پہ تالے تھے باغ کے سرکار، لیکن جیسے ہی اشتراکی غلبہ ختم ہوا 11 مسلم اسٹیٹ وجود میں آئی، اور ہر محلے سے حافظ، قاری، مولوی، مفتی سامنے آ گئے۔ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے دیکھ کر کے، لیکن زبانی پورا قرآن مجید سنا سکتے تھے، سوویت یونین، روس کا۔ تو حق کو کوئی دبا نہیں سکتا، حق کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اب اس میں جو حیرت انگیزی کے 2 پہلو ہیں، جو وہاں مکہ کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ اتنا لمبا سفر اور 1 رات میں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لیلم، 1 رات، 1 رات میں اتنا لمبا سفر، یہ چیز۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیوب سے، نقائص سے، وہی اس کائنات کی خالق ہے، وہ ذات گرامی، وہ ہستی، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سورج جو ہے 1,86,000 سکند کے حساب سے اس کی روشنی یہاں پہنچتی ہے، تو سورج کے پیدا کرنے والے کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے فرشتے تو روز دنیا میں آتے ہیں، گھوم کے چلے جاتے ہیں، رپورٹ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ذات گرامی جو خالق ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس بار پھر آگے موقع ملا تو گفتگو ہوگی، ہے نا۔
سب سے بڑی بات یہ ہے اس معراج کے سفر کی کہ آج دنیا میں خلا نورد ہوتے ہیں، وہ مریخ پہ، چاند پہ، مختلف سیاروں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا انترکش میں جاتے ہیں، خلاؤں میں، فضاؤں میں تیرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑی لمبی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کے لیے بہت اسپیشل ڈریس بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں خلاؤں میں، فضاؤں میں، اور اتنی لمبی ٹریننگ اور تیاری کے بعد اکثر ہوتا ہے ناکام ہو جاتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے نہیں پہنچ پاتے، واپس چلے آتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے نشانہ باندھا کہ چاند کے اتری حصے پر ہمیں اترنا ہے، اور جب اترے پتہ چلا یہ چاند کا دکھنی حصہ تھا، بھٹک بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ معراج کا سفر ایسا کہ اس میں کوئی اہتمام اس طرح کا نہیں، بلکہ روایت ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو لے کر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو حتیم کا علاقہ ہے وہاں آپ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، آپ کو لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آب زمزم پہ لے گئے، سینہ چاک کیا، آب زمزم سے دھلا، اور حکمت و دانائی اور ایمان کا پیالہ رکھا اور برابر کر دیا، اور وہیں سے براق پر سوار ہوئی۔ بس اتنا سا اہتمام، اور چل پڑے۔ تو بھٹکے نہیں، اس لیے کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ کے ساتھی نہ بھٹکے نہ ٹھٹکے، کچھ بھی نہیں ہوا، جہاں جانا تھا وہیں گئے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ جو دکھانا چاہتا تھا وہ سب آپ نے دیکھا۔ ابھی ہماری آنکھ کا آپریشن ہو جائے تو آپریشن کے بعد ڈاکٹر کہے گا دھیرے 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 دھیرے، آہستہ آہستہ آنکھ دھیرے دھیرے کھولو، ایک بیگ مت کھولو۔ سورج کی روشنی میں جانا ہے تو کالا چشمہ لگا کے جاؤ، ڈارک گلاس، ورنہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کی انوار و تجلیات و برکات کا مشاہدہ کیا اور آگے بیان بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھ چمکی نہیں، آپ چدھیائے نہیں، جو دیکھنا تھا وہی دیکھا، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی دیکھنے میں۔ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام براق پر لے گئے، بڑی تفصیلات ہیں، ہم اسی تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تو راستے میں یہود بھی ملے اور نصارہ بھی ملے اور شیطان بھی ملے، دنیا بھی ملی، سب کو آپ نے ٹھکرایا۔ مسجد اقصیٰ گئے، وہاں فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے آپ پہلے آسمان پر گئے۔ جب پہلے آسمان پر گئے تو وہاں کے نگہبان نے پوچھا کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ اندر کیا تو پہلے آسمان پر آپ نے ایک جو چیز دیکھی، ایک شخص کو دیکھا جو ہو بہو آپ سے ملتے جلتے تھے، ہے نا، اور داہنے جانب دیکھتے تو مسکراتے، اور بائیں جانب دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ داہنے جانب جو ہیں وہ آپ کی نیک روحیں ہیں، آپ کی اولاد جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں وہ ہیں،
ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے دنیا میں، ان کو دیکھتے ہیں تو درد سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو یہاں اور پھر وہاں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اب ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجیے کہ مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا، کیا ضرورت تھی لے جانے کی؟ ارے سیدھے مسجد حرام سے آسمان پہ لے گئے، مسجد اقصی کیا؟ تو ہم آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد تھی، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے تھے۔ آپ نے حضرت اسحاق کو ملک شام میں بسایا، اور اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو یہ بے آب و گیاہ چچیل میدان میں لا کے چھوڑ دیا مکہ میں۔ تو وہاں سے جو دو نسل چلی، ایک حضرت اسحاق کی اولاد اور ایک حضرت اسماعیل کی اولاد، اور سب کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا پوری دنیا کا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب نبی ہوئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی تعمیر کی، اور بنی اسرائیل کا قبلہ وہ قرار پایا، لیکن بیت المقدس کا رخ بھی خانہ کعبہ تھا۔ تو ایک طریقے سے جیسے دو بیٹے ہوں، دو اولاد ہو، تو آدھی وراثت ایک کو دے دی گئی، آدھی وراثت دوسرے کو دے دی گئی۔ تو آپ کو مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا، اور واپسی میں سارے انبیاء کی امامت آپ نے کی، یہ اشارہ تھا، واضح پیغام تھا۔ اب یہ جو وراثت ہے حضرت ابراہیم کے دو لڑکوں کی، بنی اسحاق کی، بنی اسرائیل کی یا بنی اسماعیل کی، یہ وراثت اب ختم، اب کسی کی وراثت نہیں۔ اور یہ جو امامت تھی، سیادت تھی، قیادت تھی، لیڈرشپ تھی بنی اسرائیل میں، یہ بھی ختم ہونے والی۔ یہ پیغام دیا گیا کہ اب بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کے لیے نہ بنی اسرائیل ہونا ضروری ہے، نہ بنی اسماعیل ہونا ضروری ہے، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ضروری ہے، آپ کا مطیع و فرما بردار، آپ کا پیروکار ہونا ضروری ہے، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ پر ایمان لانے والا ضروری ہے۔ اب کامیابی اسی کو ملے گی جو آپ کا مکمل اتباع کرنے والا ہو، چاہے وہ ایران کے سلمان ہو، چاہے روم کے صہیب ہو، چاہے حبشہ کے بلال ہو۔ اب بنی اسماعیل کی اولاد ہونے کے باوجود کوئی معافی نہیں، کوئی درگزر نہیں، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے اتبا ہو، چاہے شیبہ ہو۔ اب یہ جو نسلی سلسلہ تھا ختم، ایمان کے چلے گا۔ تو ایک پیغام یہ بھی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ جو سورہ اسراء ہے، معراج کا واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں تقریباً 28 راویوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روایتیں کی۔ اس میں سے 21 راوی وہ ہیں جنہوں نے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا، اور بقیہ 7 وہ راوی ہیں جن کی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔
اور اس میں بھی 3 راوی جو ہے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مالک بن صعصع اور حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ تینوں زیادہ مشہور ہیں، ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ آپ مسجد اقصیٰ سے حضرت جبرائیل آپ کو لے گئے پہلے آسمان میں، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، وہ دائیں دیکھتے تو ہنستے، بائیں دیکھتے تو روتے، ہے نا۔ اور پھر آپ نے اسی جگہ پر پہلے آسمان پر آپ نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں یا ایک شخص ہے جو ہری بھری کھیتی کاٹ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور کاٹتے ہوئے کچھ دور پہنچ گیا، اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھیتی اس کے پیچھے، یعنی وہ کھیتی کاٹ رہا ہے لیکن کاٹنے کے باوجود کھیتی اسی طریقے سے لہلہا رہی ہے، ہری بھری ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے نا؟ کہا یہ وہ ہے جس نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دی تھی، یہ مجاہد ہے۔ ایک جگہ آیا ہے نا کہ مجاہد کی کیفیت، جب اس سے اللہ پوچھیں گے تمہاری خواہش کیا ہے بتاؤ، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کر کے بھیج دیجئے پھر دنیا میں پھر لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر بھیجیے، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں تیری راہ میں، تیرے لیے۔ آج ہم مسلمانوں کے درمیان سے جذبہ جہاد ختم ہے، روح جہاد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اتنی ڈرپوک قوم تو روئے زمین پر آج نہیں، الا ماشاء اللہ اہل غزہ فلسطین کو چھوڑ۔ یہ جو ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، جان لڑانا، یہ جان کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک دانے سے ایک بالی میں 100 دانے، ایسے ہی شہید کے ایک قطرے خون سے نہ جانے کتنی زندگیاں سرسبز و شاداب ہوتی، دنیا میں انسانیت، عدل، انصاف باقی رہتا ہے۔ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ بخدا جب تک تمہارے اندر یہ روح باقی رہے گی تب تک تم دنیا میں معزز رہو گے، اور جب یہ روح ختم ہو جائے گی تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ بہرحال آپ اور آگے بڑے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر برابر ہو رہے ہیں، پھر کچلے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو دبکے رہتے تھے، نماز میں کوتاہی کرتے تھے، وقت پر اٹھتے نہیں تھے، اس لیے ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے بھی پیغام ملتا ہے، بالکل ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے نماز میں، اور نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے کہ یہ نشانی منافقت کی نشانی ہے۔ منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہے نا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کپڑے میں دوسرے کپڑے سلے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، اور وہ گھاس چر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ زکوٰۃ خور لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے،
ابھی مولانا نے درس میں بتایا نا کہ وہ صفت چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو یہ سینت کر کے پیسہ رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو ہمارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ پھٹے پرانے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے اور گھاس چر رہے ہوں گے، کھانے کے لیے سلیقے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوگی، ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، انسانیت کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اللہ کے لیے۔ ہاتھ روکنے سے انسانیت مر جاتی ہے نا۔ ایسا ہی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لکڑیوں کا گٹھر ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھاتا ہے، نہیں اٹھا پاتا، اس کے بعد گٹھر کو رکھ کر کے اس میں اور لکڑیاں جوڑ رہا ہے، گٹھر کو اور بڑا کر رہا ہے، بوجھ کو اور بڑھا رہا ہے۔ تو حیرت سے آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ ارے بھائی گٹھر کو تو اور ہلکا کرنا چاہیے نا تاکہ اٹھا سکے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے امانت خور ہے، یہ امین تھا دنیا میں اور لوگوں کی امانتیں صحیح طور پر اٹھا نہیں پاتا تھا۔ وہ امانت چاہے کسی شخص کی ہو، چاہے پورے قوم کی ہو، پورے ملت کی ہو، قبرستان بھی امانت میں ہے، مسجد بھی امانت ہے، کسی نے روپیہ پیسہ زیورات رکھ دیا وہ بھی امانت ہے۔ تو ان امانتوں کو وہ صحیح طور پر اٹھا نہیں رہا تھا، مگر جو بھی آئے کہے کہ ارے بھائی فلاں سوسائٹی، فلاں انجمن ہے، اس کے چیئرمین آپ بن جائیے، اس کے بھی صدر آپ بن جائیے۔ کل کہا ٹھیک ہے، کل کہا ٹھیک ہے، ذمہ داریاں لیتا رہا لیکن ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیا۔ تو یہ ہے، گٹھر کو ہلکا نہیں کیا۔ اور اب تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے، الا ماشاء اللہ، میں ایک عمومی انداز میں بات کہہ رہا ہوں، کسی کو ناگوار نہ گزرے، کہ لوگ چاہتے ہیں جتنی ٹوپیاں ہوں سب اپنے سر پہ پہن لو۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ٹوپیاں اپنے سر پر پہنانے کی بجائے دوسروں کے سروں پہ ٹوپیاں پہنانے لگے۔ امانت داری کا یہ حال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شگاف ہے، سوراخ ہے چھوٹا سا، اس میں سے ایک لمبا چوڑا تلنگا بیل نکلا اور نکلنے کے بعد پھر گھسنے کی کوشش کر رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنا موٹا لمبا تلنگا بیل اس سوراخ میں نہیں گھس پا رہا اور نکل آیا اسی سوراخ سے۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ افواہ پھیلانے والا ہے، یہ فتنہ انگیز ہے، لکڑی لگانے والا ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہے نا، بڑا عام ہے، کسی کو کچھ کہہ دیجئے اور انگریز ایک لفظ چھوڑ گئے ہیں بڑا پیارا، اور سب اسے اپناتے ہیں۔ جو انگریزی نہیں پڑھے وہ بھی اپناتا ہے، کیا؟ سوری۔ کچھ بھی کہہ دو اور آخر میں کوئی آبجیکشن کرے سوری۔ تو فرمایا کہ چھوٹے سوراخ میں سے نکلا لیکن واپس نہیں جا پا رہا۔ اسی طریقے سے جب کمان سے تیر نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ زبان سے بات نکل گئی، منہ سے الفاظ نکل گئے، وہ واپس نہیں آنے والے ہیں۔ اس کی مثال فتنہ پھیلانے والے کی ہے، افواہیں پھیلانے والے کی ہے، اور افواہ پھیلانے والے کی سزا بڑی زبردست ہے، اسلام میں بھی اور موجودہ گورنمنٹ میں بھی، دنیا کے ہر قانون میں۔ وہ تلافی کرنا چاہے مگر تلافی نہیں کر سکتا۔ اس کی تلافی کی ایک ہی صورت ہے کہ بالمشافہ روبرو جا کر کے معافی مانگے، ہے نا۔ تو یہ بہت
ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حال دل جب کہہ چکے تو پھر پشیمانی ہوئی، بات اپنے منہ سے نکلی اور بیگانی ہوئی، ہے نا؟ وہ پھر اب نکل گئی، بات تو نکل گئی، اب وہ واپس نہیں آ سکتی، ہے نا؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز میں بیچ میں ایسی کہہ دے رہا ہوں آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ عام طور پر جب لوگ قوموں کا تجزیہ کرتے ہیں نا، مولیانکن، تو مسلمانوں کے مولیانکن میں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو پہلے بولتی ہے سوچتی بعد میں، ہے نا؟ تو یہ بھی ہے نا؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کے منہ سے، اونٹ کے ہونٹ جیسے ہیں، مشابہ ہیں، ہے نا؟ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یتیموں کا مال کھانے والے۔ یتیموں کے تعلق سے مفتی صاحب نے ابھی تفصیل کے ساتھ بتایا، ہے نا؟ یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا اس کے سر میں بال ہوتا ہے۔ تو یتیموں کو لوگ مال کھا جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے، پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں اور لوگ اس کے پیٹ پہ پیر رکھ رکھ کے گزر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ سود خور ہے، سود کھاتا تھا۔ اب آپ معراج کا پیغام سننے تشریف لائے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ آج ہمارے بیچ میں باقاعدہ 5 وقتہ نمازی اتنے ہیں جو ایف ڈی جمع کر رہے ہیں 3 سال 5 سال کے لیے، کہ 5 سال کے بعد یہ 5 لاکھ 10.5 لاکھ ہو جائے گا۔ بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے دھرے رقم دگنی ہو جائے، یہی تو حرام ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا میرے بیٹی کا نکاح کسی سے طے کرا دیجیے، اور جیسے آپ نے اپنے بیٹے کا کیا ہے کہ بس 10-12 لوگ آئے چائے پیے چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی کوئی لڑکا ملے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب مگر ایک بات یہ ہے کم سے کم 6 مہینے کا ٹائم دے۔ میں نے کہا 6 مہینہ کیوں؟ ارے کل ہی مل جائے تو کل لیجیے نکاح۔ تو انہوں نے کہا وہ اصل میں کچھ پیسہ بٹیا کے نام جمع کیا تھا، فکس ڈپازٹ کیا تھا، ابھی اس کے ختم ہونے میں 6 مہینہ۔ اس کے بعد نہ میں نے اس شخص کو فون کیا نہ اس کی بچی کے میں نے رشتہ دیکھا۔ یہ سود خور ہے۔ اور آج یہ رواج مسلمانوں میں بہت عام ہے، اور یہ بھی ہے مجھے مسلمانوں کو متول نہیں کرنا چاہیے، وہ بیچارے جانتے بھی نہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں۔ اگر انہیں علم ہو تو یقیناً وہ ختم کر دیں گے۔ تو اس میں ذمہ داری ہے علماء کرام کی، اور جمعہ کے دن جو لوگ خطبہ دیتے ہیں وہ اس طرح کے مسائل پر بھی جمعہ کے دن خطاب کیا کریں، بتایا کریں، تو انشاءاللہ مسلمان اتنا ہر دھرم نہیں ہے کہ دین کی اور شریعت کی بات جاننے کے باوجود اس پر اڑا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ بڑا نفیس چکنا عمدہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار جس کی بو سے ناک پھٹی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ بدبو اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، یہ جو نفیس اور چکنا ہے، اچھا گوشت ہے، اس کو نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو کہا یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو نکاح کے بغیر غلط طریقے پر تمتع کرتے تھے، یہ زانی ہیں اور زانیہ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ سب چیزیں، یہ واقعات جو پہلے آسمان پہ پیش آئے
ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک واقعے سے پیغام ملتا ہے نا. بہت سارے واقعات ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. پھر وہاں سے آپ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت عیسیٰ و یحییٰ سے ملاقات ہوئی علیہ السلام. پھر وہاں سے تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ساتویں آسمان پہ اسی کی طرح کا ایک گھر بنا ہوا ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آپ نے خوش آمدید کیا، آپ سے ملاقات کی. بیت المعمور میں کہتے ہیں کہ جب دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان تو یہاں طواف کر کے زیارت کر کے ثواب حاصل کر لے گا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ بیت معمور بنا دیا فرشتوں کے لیے. فرشتے اس میں جو ہے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. پھر ساتویں آسمان سے آپ اور اوپر گئے ایک جگہ جسے کہتے ہیں سدرۃ منتہی، عند سدرۃ المنتہی، بیر کا پیڑ. کہتے ہیں وہ اتنا تجلیات سے، انوار سے وہ بھرا ہوا اور اتنا وسیع کی نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پیڑ کہاں ختم ہو رہا اور کہاں سے شروع ہو رہا. اتنا وسیع و کشادہ. تو کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، فیصلے اور چیزیں، وہ وہیں سے سدرۃ منتہی سے نازل ہوتی ہیں، اور نیچے سے جو رپورٹیں جاتی ہیں، چیزیں جاتی ہیں، وہ وہیں سدرۃ منتہی سے جاتی ہیں. تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ سدرۃ منتہی کو یوں سمجھیے کہ جنرل پوسٹ آفس یہ چلا جانا. اور سدرۃ منتہی پہ پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آگے جائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا ارے آپ بھی چلیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا. تو سدرۃ منتہی کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ وہیں پر آپ کو جنت کا، جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. جنت کا ایک طریقے سے تمثیلی مشاہدہ تو پہلے آسمان پہ ہو گیا تھا، لیکن وہاں جنت کا مشاہدہ کرایا گیا آپ کو، ہے نا. اب جنت کے بارے میں کیا کہنا؟ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ ما رأت عین، جنت ایسی ہے آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، ہے نا. وما سمعت اذن، اس کی خوبصورتی کسی کان نے سنی نہیں، ہے نا. ولا یخطر ببال بشر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آئی ہوگی جو جنت میں جو خوبصورت اور اچھی اچھی نعمتیں ہیں. تو آپ نے وہاں اس کا مشاہدہ کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے کہا آپ بھی ساتھ چلیے. انہوں نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا. پوچھا کیوں؟ فرمایا اگر ایک سرے منہ یہ برتر سرم پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو یہ میرے پر جو ہیں جل جائیں گے. دوسری مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سدرۃ منتہی پہ حقیقی صورت میں دیکھا، 600 پر، اور پر اتنے بڑے بڑے کہ پوری کائنات کو محیط سامنا. اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے ایک مسطح جگہ پر، گویا بارگاہ الہی میں پہنچ گئے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا چل کے گئے اللہ کے حضور، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ موجود ہے، مقیم ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے.
جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو مسجد حرام مسجد اقصیٰ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد حرام میں ملاقات کر لیتے اللہ تعالیٰ. لیکن میرے بھائیو، اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے اور ہر جگہ رگ رگ میں موجود ہے. لیکن مخلوق کو اپنے خالق سے ملنے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے. اس کو نہیں ضرورت ہے. وہ مسجد حرام میں بھی مل سکتا تھا، آب زمزم میں بھی مل سکتا تھا، مسجد اقصیٰ میں بھی مل سکتا تھا، کہیں بھی مل سکتا تھا. لیکن جو تجلیات ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرانا تھا، اس لیے آپ کا سفر پہ جانا ضروری تھا. اور پھر مخلوق کو خالق سے ملنا ہے تو خالق کہیں ایک نہ ایک جگہ تو رہے گا، تبھی تو ملاقات ہوگی. تو وہاں سدرہ منتہا سے آگے اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، ہم آپ ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. یہ تو بندہ بندے سے کرتا ہے، مخلوق مخلوق سے سلام کرتی ہے. اب خالق کائنات کو اگر ہم کہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ارے سلامتی دینے والا تو وہ ہے، اس کو ہم بھلا کیسے سلام کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ وہاں پہنچ کر کے آپ نے السلام علیکم نہیں کہا جیسے ہم آپ کرتے ہیں. ہم آپ تو مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اب سورہ تحیات کرتے ہیں، دعا تحیات تشہد جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں قاضا میں، اب اس کی حقیقت بھی جان لیجیے. تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی عبادتیں، تمام عملی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اے اللہ رب العزت آپ ہی کے لیے، سب کچھ آپ کا ہے نا. تو گویا آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بعض روایتوں میں والزاکیات اور بھی الفاظ ہیں. تو آپ نے گویا عرض کیا کہ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری جستجوئے میری، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر. آپ نے وہاں سلام پیش کیا التحیات للہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی. اور جب یہ خبر فرشتوں کو ملی تو انہوں نے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس سلامتی میں، اس برکت میں، اس رحمت میں ہمیں بھی شامل کر لیا جائے. فرشتوں نے جا کے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو گواہی دیتے رہے، مصیبتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، گالیاں سہیں، لیکن کلمہ طیبہ کی تبلیغ آپ نے بند نہیں کی. اور جب وہاں پہنچے اللہ کے حضور تو وہاں بھی آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے تشہد جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی معراج کی چیز ہے. تو اب وہاں جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے. پوچھا کہ اتنے بڑے دربار میں گئے، ملا کیا؟ کچھ تو گفٹ ملا ہوگا. تو آپ کو وہاں 4 بڑے تحفے ملے، 4 تحفے ملے.
پہلی چیز، پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، جس میں ایمان ہے، عقیدہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، اور جو مصائب ہے ان مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے نا۔ یہ انعام ملا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری آیات۔ اور دوسری چیز جو گفٹ میں آپ کو ملی وہ یہ کہ جو بندہ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک نہ کیا ہو، ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ہوگی۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے کہ جو بندہ شرک سے بچا رہا وہ بہرحال اللہ کی بخشش کا مستحق رہے گا، ہے نا۔ یہ چیز آئی تو یہ چیز رہی۔ اور اس سے بڑی چیز، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جتنے بھی تحفے بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، اگر میرے بندوں میں کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، تو میں ایک اجر دوں گا، تب بھی ایک اجر دوں گا، اور کر دیا تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملے گا۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا، نیت کی کہ فلاں کو مار دوں گا، فلاں کو قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، غلط کام کا ارادہ کیا اور کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک بھی برائی نہیں لکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف ارادہ کر لینے سے ایک نیکی لکھ جائے گی، اور بدی کی نیت کرنے سے اگر عمل نہیں کیا تو نہیں لکھی جائے گی۔ یہ تیسرا بڑا تحفہ تھا۔ اور چوتھا بڑا تحفہ 50 وقت کی نماز۔ 50 وقت کی نماز۔ جب آپ لوٹے، حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تو آپ نے بتایا 50 وقت کی نماز ہے۔ کہا ارے یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، واپس جائیے، مجھے تجربہ ہے اپنی قوم کا، اپنی امت کا، کم کرائیے۔ تو اب اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کم کیا، پھر ڈھکیلے گئے، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کرائیے، تو 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ 10 کم کیا، 50 سے 40 کر دیا، پھر 5 کم کیا، 5 رہ گئے۔ جب 5 رہ گئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے، میری امت پہ تو 2 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، ضائع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، اتنی مرتبہ میں اللہ کے حضور گیا ہوں، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور آپ چلے آئے۔ لیکن آخری مرتبہ جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک 55، یہ ہے تو 5 لیکن 50 کا اجر ملے گا۔ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں 50 لکھتا ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم 5 پڑھیں اور 25 ملے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے دیکھیے گفتگو کے دوران معراج کے جو پیغام ہے، مختلف جو واقعات ممثل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، زانی کی، سود خور کی، افواہ پھیلانے والے کی، تو وہ سب پیغام ہے ملت کے لیے۔ لیکن یہ سورہ اسراء جس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو یہ جو ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد بنی اسرائیل کا واقعہ چھڑ گیا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بنی اسرائیل علی العالمین، ساری دنیا پر انہیں ہم نے فضیلت برتری بخشی تھی۔ لیکن جب یہ اللہ کے نہیں ہوئے، یہ بدکاریوں میں، بے حیائیوں میں، فحاشیوں میں، نافرمانیوں میں، روگردانیوں میں پھنس گئے، تو تاریخ گواہ ہے کہ کبھی انہیں رومی اٹھا کے لے چلے گئے، کبھی بابل اور نینوا کے لوگ ان کو اور ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے گئے۔ تو اے مسلمانوں، اب یہ قرآن آخری کتاب ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اسے چھوڑ کر کے ہم کسی دوسرے کا دامن پکڑیں، کسی اور آستانے سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تو جو ذلت و رسوائی بنی اسرائیل کو ملی وہ ملے گی، مل کے رہے گی اور مل رہی ہے۔ حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہمیں تن من دھن سے سب کچھ چھوڑ کر کے للدین حنیفہ ایک دم یکسو ہو جانا چاہیے اپنے رب کے لیے۔ کہیں بھی آنے جانے تاکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل کی یہ بھی تاریخ دیکھیے کہ جب جب وہ پلٹے ہیں، انابت اللہ کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بابل و نینوا سے پھر ان کو فلسطین میں لایا، رومیوں کے قید سے پھر وہ آئے یہاں پہ موجود، تو اللہ نے انہیں پھر عزت دی، سربلندی دی۔ آج ہم دنیا میں عزت اور سربلندی چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے در سے وابستہ ہونے میں۔ آپ معراج کا پورا پیغام پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 38 تک پڑھ لیجئے، کچھ آپ بھی محنت کیجئے، سارے پیغامات اس میں دیے ہوئے ہیں تنجاور نے۔ تو یہ اس پیغام میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت لینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک سوسائٹی، ایک سماج ہے، ایک اجتماعیت ہے، لیکن اس کے باوجود انفرادی طور پر، پرسنلی طور پر، مورلی طور پر ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ 2007 میں اسی مسجد میں یہی میں نے کہا تھا، مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی یہاں موجود تھے، میں نے کہا تھا کہ آج حالت یہ ہے کہ ہمارا ہر غیر مسلم بھائی، وطنی بھائی یہ چاہتا کہ یہ کلیگ ختم ہو، ستیگ آئے، اور وہ چاہتا ہے کہ رام پھر پیدا ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں، پڑوسی کے گھر میں پیدا ہو۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے، ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ مثالی ہو جائے، نمونے کا ہو جائے، اسلامی معاشرہ جیسا ہوتا ہے آئیڈیل ہو جائے اس طریقے سے۔ یہ نوجوان جو آوارہ گھوم رہے ہیں، جو بائک کا سائلنسر نکال کے آواز کے ساتھ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ اصلاح کا کام میرے گھر سے نہیں، پڑوسی گھر سے۔ معراج کا پیغام ایک یہ بھی ہے کہ اس اجتماعیت میں، اس سوسائٹی میں انفرادی طور پر ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے، اخلاقی، دینی، انفرادی، اسے مستقل طور پر اسے ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اصلاح کا کام اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ فلاں سدھر جائیں گے تو ہم بھی سدھر جائیں گے، ایسے نہیں کام چلتا۔ تو یہ پیغام ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے
کسی بھی معاشرے کو جو لوگ تباہ کرتے ہیں وہ سربراہ لوگ ہیں، اہل ثروت ہیں، دولت مند ہیں، سماج کے مکھیا لوگ ہیں، یہ برباد کرتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ نے کوئی کمی نہیں دی، اب وہ اپنا ہر شوق پورا کر رہے ہیں۔ شادی کرنا ہے تو جو شادی 1 لاکھ میں ہو سکتی ہے 1 کروڑ میں بھی نہیں پوری ہوتی۔ تو بہت سارے رسوم و رواج ہیں جو دولت مند افراد کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے جو درمیانہ طبقہ ہے، مڈل کلاس، سفید پوش، وہ بھی کرنا چاہتا ہے، نتیجتاً تباہ ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کی کمائی سفید پوشی کے بھرم رکھنے میں ایک شادی میں ختم۔ اب لڑکے کو پڑھانا ہے آگے، پیسہ نہیں، چل مزدوری کر، کارخانے میں نوکری کر۔ اب لڑکے کو تجارت کرانی ہے، بزنس کرانا ہے، پیسے نہیں، کل تو شادی میں خرچہ کرتی ہے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس عذاب سے، جب وہ عذاب آئے گا تو تم میں کے جو سربراہ لوگ ہیں صرف وہی چپیٹے میں نہیں آئیں گے، سب آئیں گے۔ اس لیے عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اہل ثروت کے اعلی کار نہ بنیں ان کی رسوم و رواج میں، ورنہ وہ بھی بچیں گے نہیں اللہ کے عذاب سے۔ اور اہل ثروت بھی ایسی کوئی حرکت نہ کریں، کوئی کام نہ کریں جس سے معاشرہ تباہی کی جانب جائے، آوارگی کی جانب جائے۔ یہ تیسرا بڑا پیغام ہے معراج کا۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے سامنے سب کچھ یہی دنیا ہے تو دنیا ملے گی، چھپر پھاڑ کے ملے گی، کوئی شبہ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، دھن ورشا ہوگی آپ کے اوپر۔ اگر دنیا ہی کی خواہش ہے، لالچ ہے، آرزو ہے، تمنا ہے تو ملے گی، اللہ دے گا۔ لیکن اگر دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی طلب ہے تو اصل زندگی یہی کہ دنیا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہے نا؟ جو صرف دنیا چاہیں گے وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں پھر آخر میں کہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا، مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے معراج کا پیغام، اور معراج کا سفر نامہ بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آپ 38 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، بلکہ 2 اور بڑھا لیجئے، 40 کر لیجئے، 40 آیات، رکوع پورا ہو جائے گا تو آپ کو ان آیات کے مطالعہ سے سورہ اسراء میں واقعی اسراء کا، معراج کا جو پیغام ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے یہ چیزیں اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ بھائی کچھ محنت آپ کی بھی ہونی چاہیے، کچھ ہماری بھی محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی طلب اور جستجو عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔